اللہ کا سودا مہنگا ہے اور وہ جنت ہے. احد کی لڑائی زور پر ہے, شکست چھا چکی ہے. محبوب چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے اور پیٹ پھٹ چکا ہے, آنتیں باہر آ گئیں. ہندا آئی اور آنتوں میں سے کلیجے کو باہر نکالا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کلیجہ چبانے بیٹھ گئی. نہیں نگلا جا سکا تو باہر اگل دیا. ایک نے آ کے ناک کو کاٹ دیا, ایک نے کان کو کاٹ دیا اور سارے جسم پر ایسے 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 پش لگا دیے جیسے مچھلی کو تلنے سے پہلے پش لگائے جاتے ہیں. اور اللہ کا نبی سرانے پر آیا. آپ نے کہا میرا چچا کہاں ہے, حمزہ کہاں ہے, حمزہ کہاں ہے؟ ایک نے کہا یہ وہ کیکر کے نیچے میں نے دیکھا تھا لڑ رہے تھے, پتہ کرو. جب وہ واپس آئے تو ان سے کہا نہیں جا سکا کہ حمزہ پر کیا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ آپ خود تشریف لا کے دیکھ لیں. جب آپ نے آ کے حال دیکھا تو آپ کی ایسی آہ نکلی کہ عرش ہل گیا ہوگا اور ایسی ہچکیاں بن گئیں کہ آپ کے زار و قطار آنسو 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 آنسو. آپ اتنا روئے ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں, آواز نکلنے لگی. آپ زندگی بھر آواز سے نہیں روئے. حمزہ کے سرانے کھڑے ہو کر دنیا کا سب سے صابر انسان, آج اس کے بند ٹوٹے جا رہے ہیں. آج رم جھم برسات ہے, آج گھنگور گھٹا ہے, آج بدریاں بھی پیچھے رہ گئیں جو اس کے چچا پر دنیا کے سب سے صابر ہستی کا آنسو بہ رہے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کو جبریل بھیجنا پڑا. جبریل اترے, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ غم نہ کریں, ہم نے عرش پہ لکھ دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ, حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے, لکھ دیا ہے. او جان نثار ذبح ہو رہے ہیں. کفار نے گھیرے میں لے لیا, 12 آدمی طلحہ اور 10 انصار اور چاروں طرف سے کفار کا گھیرا اور سب کے سب اس زور میں کہ آج ان کو قتل کیا جائے. آپ نے کہا کون ہے جو ان کو روکے اور جنت میں میرا ساتھی بنے. ایک انصاری نوجوان آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر آپ نے کہا کون ہے ان کو روکے اور جنت میں میرا ساتھی بنے. پھر دوسرے انصاری آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر تیسرے, پھر چوتھے, پھر 5ویں, پھر 6ٹھے, پھر 7ویں, پھر 8ویں, پھر 9ویں, پھر 10ویں. کذبتم وبیت اللہ نبزا محمدا ولما نطعن حولہ ونغاده ونسلمه حتى نصر حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل. ابو طالب نے شعر کہا تھا, صحابہ نے سچ کر کے دکھایا کہ اس ذات کی قسم, مجھے اس کعبے کے رب کی قسم, مجھے اس کعبے کے رب کی قسم, یہ بات بھول جاؤ کہ میں اپنا بھتیجا قریش تمہارے حوالے کر دوں گا. ہاں, میرے بیٹے پر ہاتھ ڈالنے کی ایک ہی شکل ہے کہ چاروں طرف بنو ہاشم کی لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوگا. ان لاشوں کو روند کے آؤ گے تو میرے بیٹے تک پہنچو گے, ورنہ جب تک بنو ہاشم کی ایک آنکھ جھپکتی ہے کوئی میرے بیٹے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ نوبت نہ آئی, احد میں یہ نوبت آئی اور انصار نے کر کے دکھا دیا. پروانہ وار گرتے گئے گرتے گئے گرتے گئے. اوہو, ابو طلحہ انصاری دوڑتے ہوئے اور آپ کے اوپر ایسے چھا گئے جیسے مرغی اپنے بچوں پر چھا جاتی ہے. تیروں کی بارش, ساری کمر تیروں سے بھر گئی, ساری کمر تیروں سے بھر گئی. نہ ٹک سکے, پیچھے ہٹا دیے گئے, رہ گئے. اے ہے قتادہ میں نعمان آئے اور آ کے آپ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے. اور سینے پر تیر, ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولكن علی الاقدام تقطر الدماء. سینہ بھرتا گیا, ایک تیر آیا سیدھا آنکھ کے پار ہو گیا, آنکھ کے اندر گھس گیا. اللہ کے نبی کے آنسو بہ گئے. اے میرے رب, قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے. آپ نے تیر نکالا, ساتھ وہ قیمہ نکالا, اس کو ہتھیلی میں رکھا, آنکھ کے خانے میں اس کو جڑا اور یوں ہاتھ پھیر کر کہا میرے مولا اس کو دوسری آنکھ سے زیادہ حسین کر دے. ہاتھ ہٹایا تو وہ آنکھ دوسری سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی. دائیں بائیں پروانے ہیں. ہاں, آج شمع پر پروانوں کی قربانی کی تاریخ لکھی جا رہی ہے. آج امت کو بتایا جا رہا ہے ہاں کہ جنت کا راستہ صرف فتوحات سے نہیں, شکستوں سے بھی طے ہوتا ہے. صرف چوپڑی سے نہیں, پیٹ پر پتھر باندھ کے بھی طے ہوتا ہے. صرف جھنڈے لہرانے سے نہیں, جھنڈوں کے گر جانے سے بھی طے ہوتا ہے. یہ آزمائش کی دنیا ہے. پھر جب انصار نے اپنی وفاداری کا حق دکھا دیا
تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دفعہ آگے بڑھتے تو آپ فرماتے تو پیچھے ہو جا، انصاری کو آگے کر دیتے، پھر وہ شہید ہوتے، پھر طلحہ آگے بڑھتے، آپ کہتے تو پیچھے ہو جا، پھر انصاری کو آگے کر دیتے۔ جب وہ سب شہید ہو گئے تو پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تلوار لے کر، پھر انہوں نے 10 کے برابر اکیلے نے اپنی جان کی بازی کو لگایا اور وہ پیچھے دھکیل دیا۔ عتبہ بن ابی وقاص آیا اور آ کے ایک پتھر مارا جو سیدھا منہ پہ لگا، دانت ٹوٹ گئے، زمین پر گرے، وحشی طاری ہو گئی۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ نبی کے دانت ہی توڑوا دیے، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ جو ہی آپ ہوش میں آئے تو اے اللہ ان کو عذاب نہ دینا، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن قمع آیا، اس کے مقابلے میں آئی کون؟ ام عمارہ، عورت ذات، 2 بیٹوں کے ساتھ، حبیب بن زید، عبداللہ بن زید، بیچ میں ماں، دائیں بائیں 2 شاہ سوار، کہنے کہ میرے بچوں اگر آج اللہ کے نبی کو کوئی نقصان پہنچا اور تم زندہ رہے تو یاد رکھنا میں تمہیں قیامت کے دن بھی معاف نہ کروں گی، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، جو ہمارا محاورہ ہے، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ ماں بیٹا دائیں بائیں، اور ماں آگے بڑھ کے اس نے عبداللہ پہ 1 وار کیا، پھر دوسرا وار کیا، عورت ذات نے، وہ سواری پیدل، 2 وار کیے پر اس کی زرہ تھی دوہری، تلوار کا اثر نہ ہوا۔ اس نے وار کیا ان کے بیٹے پر، وہ زخمی ہو کے گرا، دوسرا زخمی ہو کے گرا، یہ زخمی ہو کے گری، اور اس نے آ کر سیدھی تلوار اللہ کے نبی کے سر پہ ماری، پھر دوسرا وار کیا، سر سے پھسلتی ہوئی کندھے پہ لگی، تلوار کندھے کے اندر اتر گئی، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ دنیا کی ریت ہے، یہاں امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی گر گئے، پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کندھے پر اٹھایا اور بھاگے، پیچھے سے قریش سر پر چڑھائے، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پیچھے مڑے اور پھر ایک زخمی شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور پھر ان کو بکریوں کی طرح پیچھے دھکیلا، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تو آپ نے کہا اوجب طلحہ آج تو نے جنت کو واجب کر دیا، آج تجھے جنت واجب ہوئی۔ پھر دوڑ لگائی، پھر کفار نے گھیرے میں لے لیا، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا۔ ارے کاش میں تمہیں 14 صدی پیچھے لوٹا کے یہ منظر دکھا سکتا، اور یہاں تو اللہ کے رسول پہ ایسے حال آ گئے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری نسلوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا زندگی کا سب سے بڑا سودا ہے۔ لیتک تحلو والیام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضب، میرے اللہ کا راضی ہونا ہی تو زندگی کی معراج ہے۔ وہ جان لے کے راضی ہو، دے کے راضی ہو، اس کو راضی کرنا یہ زندگی کی معراج ہے، پیٹ بھرنا نہیں، بڑے گھر گاڑیاں نہیں، میرا اللہ راضی ہو جائے، میں اور آپ کامیاب ہو گئے۔ تیسری دفعہ پھر قریش نے گھیرے میں لیا، پھر ان کو ہٹایا، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا اور بھاگے، اتنے میں ابو بکر پہنچ گئے، عمر پہنچ گئے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، اور سہل بن حنیف پہنچ گئے، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ ان سب حضرات نے گھیرے میں لے کے پھر آپ کو اود پہاڑ پر چڑھایا۔ آگے گئے تو پھر چڑھنے کی ہمت نہیں، زخمی ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے، آپ کو کمر پہ بٹھایا، پھر کھڑے ہو کر ان کو غار کے اندر داخل کیا، جہاں جا کر پھر زخم کی مرہم پٹی ہوئی۔ یہ سب نظارہ میرا اللہ دیکھ رہا تھا، 70 صحابہ کے سر کٹ رہے تھے، میرا اللہ دیکھ رہا تھا، یہ سب کچھ دیکھ کے ہوا ہے۔ طائف میں پتھر پڑ رہے تھے، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، ایک دفعہ ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی دیکھ کر، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑتے دیکھ کر۔ مینا کی وادی 4000 سال پیچھے لوٹ کے دیکھو، معصوم 8-6 برس کے بچے کو 96 برس کا بوڑھا چھری تولتے ہوئے کہہ رہا بیٹا خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیوں کہہ دیا ذبح کرو؟ اللہ نے کیوں کہہ دیا ذبح کرو؟ کیوں کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ کیوں کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ نہیں، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا۔ اے اللہ جو تو کر دے ہم راضی ہیں، جو تو کر دے ہم راضی ہیں۔ تو رب ہے، ہم مربوب ہیں، تو آقا ہے، ہم غلام ہیں، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو ناصر ہے، ہم منصور ہیں، تو حافظ ہے، ہم محفوظ ہیں، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو جابر ہے، ہم مجبور ہیں، تو راحم ہے، ہم مرحوم ہیں۔ ہمارا کام
بولنا نہیں ہے، سر جھکانا ہے۔ اللہ سب سے بڑی طاقت، اللہ کی طاقت لا زوال ہے، اللہ کی طاقت بے مثال ہے، اللہ کا علم وہ با کمال ہے، وہ کسبی نہیں ہے، اللہ کی ذات کا علم ہے، اس کی ذات سے نکلا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ جو غلط بھی کرے، صحیح بھی کرے، اس سے پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا۔ جو ظلم بھی کرے، عدل بھی کرے، اسے کہا جائے گا یہ کیوں کیا۔ جس کا علم کچا بھی ہو، پکا بھی ہو، اس سے کہا جائے گا یہ کیوں کیا۔ جو سوتا بھی ہو، جاگتا بھی ہو، اس سے کہا جائے گا یہ کیوں کیا۔ جو دب بھی جاتا ہو، ڈر بھی جاتا ہو، سہم بھی جاتا ہو، اس سے کہا جائے گا یہ تم نے کیوں کیا۔ اور جو نہ دبتا ہو، نہ ڈرتا ہو، نہ سہمتا ہو، نہ تھکتا ہو، نہ اونگتا ہو، نہ غافل ہو، نہ ظالم ہو، نہ جاہل ہو، نہ وہ ایسا منتقم ہو کہ ظالم اور مظلوم میں فرق نہ جانتا ہو، جو اللہ ان صفات کا مالک ہو، جس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہو، جس کا غصہ اس کے رحمت کے تلے دبا ہوا ہو، جس کا درگزر کرنا اس کے بدلہ لینے پر حاوی ہو، اسے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اللہ یہ تو نے کیا کر دیا۔ لا يسأل عما يفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا، مجھ سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، اللہ زمین کو جھنجھوڑے حق ہے، اللہ باد صبا چلائے حق ہے، اللہ اسے سر بنا دے حق ہے، اللہ اسے حاملات بنا دے وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ اسے عقیم بنا دے یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نسیم بنا دے تو حق ہے، اور اللہ تعالیٰ عقیم بنا دے تو حق ہے۔ وہ بادلوں سے بارش برسائے تو حق ہے، وہ بادلوں سے آگ برسائے تو وہ حق ہے، آسمان سے پتھر برسائے تو وہ حق پر ہے، وہ اولے برسائے تو وہ حق پر ہے، زلزلوں سے موت سے بستیاں ویران کر دے وہ حق پر ہے، پانیوں سے بہا دے وہ حق پر ہے، وہ زندگی میں بہار لے آئے وہ حق پر ہے، وہ رزق چھین لے تو وہ سچا ہے، وہ رزق دے دے تو وہ سچا ہے، اور وہ موت دے دے تو وہ حق پر ہے، وہ بچوں کو سلا دے وہ بڑوں کو سلا دے، وہ چھوٹے کو مارے وہ بڑے کو مارے، وہ نوالا وہ رزق کو تنگ کر دے کھول دے، نوالا منہ سے چھین لے ڈال دے، تخت پہ بٹھا دے تختے پہ اٹھا دے، ان تمام صورتوں میں، ان تمام شکلوں میں اللہ حق ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، ذالکم اللہ ربکم الحق، ذالکم اللہ ربکم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ یہ ہے تمہارا حق رب، یہ ہے تمہارا سچا رب، یہ ہے تمہارا حقیقی رب، یہ ہے تمہارا بے خطا رب، ظلم سے پاک رب اور زیادتی سے پاک رب، بالکل جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، جو پہلے کیا صحیح کیا، جو آج کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، جو آئندہ کرے گا صحیح کرے گا۔ ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے، ہم ایمان لائے اس کی تقدیر پر۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یاد کرایا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ جو ایمان کا بول بچوں کو سکھایا جاتا تھا، اب تو شاید نہیں سکھایا جاتا، کہ اب تو انگریزی سکولوں نے سانپ کی طرح سب کچھ، سانپ کی طرح ایسا اپنی کنڈلی میں لیا ہے ساری نسل کو کہ وہ پھڑک رہی ہے۔ انہیں نہ اللہ کا پتہ رہا، نہ اللہ کے رسول کا پتہ رہا، نہ آخرت یاد رہی، سوائے شہوتوں کے لذتوں کے ہماری نسل کو کچھ نہیں آتا۔ ایک دور تھا ہمارے ماں باپ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں کان سے پکڑ کر مسجد میں بھیجا، مارا بھی صحیح، مسجد میں بٹھایا بھی صحیح، ہمارے مسجد کے گاؤں کے حافظ نے ہمیں یہ جملے یاد کرائے، ہمیں نہیں پتہ ان کا کیا مطلب ہے، پر اس نے یاد کرائے تھے، ہم نے یاد کیے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جوں زندگی کا سفر بڑھتا چلا گیا،
تو इनका पता चलता गया। तो आज एक जुमले का हमें पता चला है, वह मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया फरिश्तों पर, मैं ईमान लाया किताबों पर, मैं ईमान लाया रसूलों पर, मैं ईमान लाया मौत के बाद उठाए जाने पर। एक जुमला मैंने बीच में छोड़ दिया, मैं ईमान लाया तकदीर पर। वो अच्छी है तो मेरे अल्लाह की तरफ से है, वो बुरी है तो मेरे अल्लाह की तरफ से है। खैर और शर ऊपर से, तकदीर अच्छी आई तो मेरे अल्लाह ने भेजी, बुरी आई तो मेरे अल्लाह ने भेजी। मुझे एक हदीस याद आई, यक़ूलुल बलाउ कुल्ल यौम इला ऐन अतवज्जहु ऐ रब्बी। रोजाना आजमाइश दिन चढ़ते अल्लाह से सवाल करती, या अल्लाह आज मैं कहाँ जाऊं? तो अल्लाह ताला फरमाता है, इला अहिब्बाई व उली ताअती, जा मेरे दोस्तों को ढूंढ ढूंढ के उनके घर चली जा। आजमाइश को कहां भेजा जा रहा है? लोग कह रहे हैं ये तो बड़े नेक लोग थे, यहां क्यों जलजला आ गया? बच्चों का क्या कसूर था? मासूम बच्चियों का क्या कसूर था? और ये पर्दादार औरतों का क्या कसूर था? यक़ूलुल बलाउ कुल्ल यौम, आजमाइश कहती है, या अल्लाह मैं आज कहां जाऊं? तो मेरा अल्लाह कहता है, इला अहिब्बाई व उली ताअती, या मेरे दोस्तों को ढूंढ के उनके घर में चली जा। क्यों? अबलू बिकी अखबारहुम व अख्तबिरु बिकी सब्रहुम व उमहसु बिकी ज़ुनूबहुम अरफ़उ बिकी दरजतहुम। मैं परखूंगा खरे के खोटे, मैं देखूंगा सब्रे के बेसब्रे, मैं देखूंगा और मैं उनके गुनाहों को पाक करूंगा, उनके दर्जों को बुलंद करूंगा। वयक़ूलुर रख़ाउ कुल्ल यौमिन, रिज़्क़, दौलत, लज़्ज़तें, शहवतें, ये पूछते हैं, इला ऐन अतवज्जहु या रब, या अल्लाह हम कहाँ जाएं? तो मेरा अल्लाह कहता है, इला आदाई व उली मासियती, मेरे दुश्मनों के घर तलाश करो, मेरे नाफरमानों के घर तलाश करो और वहां जाके डेरे डाल दो। क्यों? उज़ाइफ़ु बिज़ालिका अज़ाबहुम व उक्सिरु बिका अला गफ़लतिहिम व उअज्जिलु लका बिहिम। जाओ 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 जाओ, क्या करो? डेरे डालो मेरे दुश्मनों के घर। क्यों? मैं उनकी गफलत को ज्यादा करूंगा, उनके आज़ाब को ज्यादा करूंगा और उनकी नेकियों का बदला उन्हें दुनिया में दे दूंगा, और मौत के बाद दुख देने वाला दर्दनाक आज़ाब उनके मुकद्दर में कर दूंगा। मुझे नुत्फे से इंसान अल्लाह ने बनाया, मुझे मिट्टी से अल्लाह ने निकाला, नुत्फा अल्लाह ने बनाया, माँ के पेट में अल्लाह ने ठहराया, मराहिल से मेरे अल्लाह ने निकाला, नोक पलक को अल्लाह ने दुरुस्त किया, रूह को अल्लाह ने डाला, माँ के पेट से अल्लाह बाहर लेकर आया, माँ की छातियों को नहरें बना दिया, मेरे अल्लाह ने बनाया। मुझे क्या खबर था माँ किसे कहते हैं, ग़िज़ा किसे कहते हैं? मैं रोता था और माँ की छाती मेरे मुंह को लग जाती थी, मैं रोता था और तड़पती माँ उठकर फीडर को तैयार करके मेरे मुंह से लगाती थी, मैं रोता था और मेरी माँ पागलों की तरह मुझे लिए लिए अस्पताल फिरती थी, डॉक्टरों की खाक छानती थी, तावीज़ वालों के पीछे जाती थी, दुआ वालों के पीछे जाती थी। ये काम मेरे अल्लाह ने किया। मैं सोता था, मेरा बाप जाग जाग मजदूरी करता था, मैं सोता था, मेरा बाप सर्दी के थपेड़े, गर्मी की झुलसा देने वाली हवाओं के मुकाबले करता था, और वो ताजा रोटी मुझे खिलाने के लिए लाता था। वो खुद भूखे रहते थे, मुझे खिलाते थे, खुद थकते थे, मुझे राहत पहुंचाते थे। ये सब मेरे अल्लाह ने किया, ये मेरे अल्लाह ने किया, ये मेरे अल्लाह ने किया। जो अल्लाह ये कुछ कर दे उसको ये नहीं कह सकते ये क्यों किया, ये क्या कर दिया। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, सर झुकाना ही बंदगी है। मेरे बेटे तुझे ज़बह करने का हुक्म आ चुका है। जवाब आता, बजी जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो? वो बोले बड़ा खुश हो गया। इब्न कुदामा ने अपनी किताब में ये एक रिवायत नकल की है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम, या अबती का लफ्ज बताता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम खुश हो गए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने के बेटा बड़ा खुश हो गया है, तुझे पता भी है क्या होने वाला है? कब पता है? खुश इस बात पे हुआ हूं कि आपको छोड़ूंगा अल्लाह मिल जाएगा, अल्लाह आपसे बेहतर है, दुनिया को छोड़ूंगा जन्नत मिल जाएगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। अलबत्ता मुझे माँ का गम जरूर है कि उससे जरूर दुख पहुंचेगा। कुर्ता उतारा, का अब्बा जान आप ऐसा करना, जब मैं ज़बह हो जाऊं तो अपने कुर्ते में मुझे दफन कर देना, मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे देना, उसको देख देख के मुझे याद कर लिया करेगी। अब बेटा बाप को नसीहत कर रहा है,
खलीलुल्लाह को 6 बरस का बच्चा कह रहा, अबा मेरे हाथ बांधो, मेरे पांव बांधो, मुमकिन है पांव हरकत करे तुझे लग ना जाए, मुझे मुंह के बल लिटा, कई नजरों से नजरें चार होते हुए तेरा हाथ ना कांप जाए, तेरा हाथ ना कांप जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ओ भाइयों मैं तो मुर्गी नहीं ज़बह कर सकता, उसको फड़कता देखा नहीं जाता। बेटे को ज़बह करने के लिए 96 बरस का बूढ़ा छुरी तोल रहा है, हाथ बांधे, पांव बांधे, मुंह के बल लिटाया, घुटनों की कमर पर रखा, उस सर पेशानी के बालों को पकड़कर यूं उठाया, छुरी को तोला और ऐ हाय, ये वो मौका था कि फरिश्तों की चीखें निकल गई, आसमान की तरफ सर उठाया, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझसे नाराज हो गया था कि इस्माइल की मोहब्बत ने मेरे दिल में जगह पकड़ ली थी, तो आज तेरे नाम पे इसे कुर्बान कर रहा हूं, तू राजी हो जा। और अगर तूने मेरा कोई इम्तिहान लेना था तो आज मुझे इस इम्तिहान में कामयाब कर दे। इन कलिमात को सुनकर फरिश्तों की हाय हाय हो गई थी, छुरी फिर कुंद हो गई थी, छतरे ज़बह हुए, इस्माइल बचाए गए। दूसरी दफा जब ताइफ की वादी में अल्लाह के नबी दौड़ रहे थे और पीछे पत्थर पड़ रहे थे, ठा, दूसरा ठक, तीसरा ठक, नोकीले भी, संगरेजे भी, वो बड़े भी और छोटे भी, डंडलियां कटती चली गई, खून बहता चला गया और ताइफ की धरती पर एक तारीख लिखी गई जो आज तक दोहराई जा रही है और आगे भी दोहराई जाएगी। इस मंजर को देखकर पहाड़ रोए, जमीन रोई, आसमान के फरिश्ते भी रो पड़े। मेरे भाइयों, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। तस्लीम और रजा को शिआर बनाओ, तस्लीम और रजा को शिआर बनाओ। अल्लाह पाक की तरफ से इम्तिहान आता है, नेक पर पकड़ आती है, बुरों पर। इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, क्या कसूर किया था? क्या कसूर किया था? सबसे उस वक्त की सबसे मुकद्दस तरीन हस्ती, उस जिस्म पे तलवारें चल रही थी जिसकी एक एक बोटी को अल्लाह के नबी ने होंठों से चूमा हुआ था। वो गर्दन कट रही थी, हाय हाय, जिस गर्दन को अल्लाह के नबी ने चूमा था, उन होंठों पर इब्ने ज़ियाद और यजीद की छड़ियां पड़ रही थी जिन होंठों को अल्लाह के नबी ने चूमा हुआ था। उस पुश्त पे तीर लग रहे थे जिस पुश्त को अल्लाह के नबी ने चूमा था। वो सीना छल नहीं हुआ जो नबी के सीने के साथ लग जाया करता था और यूं भींच लिया करते थे, ऐसे भींच कर फरमाया करते थे, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। ये क्यों कर दिया? ये क्यों कर दिया? आले रसूल ज़बह हो गई, ये क्या हो गया? ये क्यों कर दिया? 16 आले रसूल ज़बह हो गए, ये क्यों कर दिया? ये क्या कर दिया? सही किया, हक किया, हक किया। इस्लाम का गुलशन उस वक्त सुर्ख होता है, गुले लाला उस वक्त सुर्ख होता है जब उसे जमीन का पानी लगता है। मेरे नबी का गुलशन उस वक्त सरसब्ज होता है, इसके फूल उस वक्त सुर्ख जोड़े पहनते हैं जब उम्मत इसे आंखों का पानी लगाती है और गर्दन का खून पिलाती है। तब जाकर इस गुलशन में बहार आती है, तब जाकर ये गुलशन हरा होता है, तब जाकर यहाँ फल फूल गुंचे खिलते हैं, कमल खिलते हैं। ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है, मेरे अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह पे एतराज ना करो। इतनी जबानें खुल गई हैं, मैं इसलिए ये जरूरी समझ के बोल रहा हूं, इतनी जबानें खुल गई हैं कि अल्लाह ने क्या कर दिया। मासूमों का क्या कसूर था, बच्चों का क्या कसूर था, उनका क्या कसूर था? सिर्फ अल्लाह कसूर पे पकड़ता है। इमाम हुसैन का क्या कसूर था? मासूम अब्दुल्ला का क्या कसूर था? 4 बेटे हुसैन की आंखों के सामने तड़प तड़प के शहीद हो गए। अली अल अकबर गए, अली अल औसत गए, अबू बकर गए 3 आंखों के सामने, चौथा अब्दुल्ला, 5वां अली अल असगर जिनके जरिए से नस्ल चली और नस्ब चला। अब्दुल्ला को बुलाया प्यार करने के लिए, प्यार करने। 2 बरस का बच्चा, और 2 बरस का बच्चा तो काफिर का भी हो तो उस पर शफकत की नजर पड़ती है, उस पर रहम की नजर पड़ती है। ये तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह की नस्ल हैं, उनको प्यार कर रहे थे, वो तड़प रहे थे प्यास की शिद्दत से, भूख की शिद्दत से। हमारे ही बच्चे नहीं तड़पे, भूख की शिद्दत से मेरे नबी के बच्चे भी तड़पे हैं। घर हमारे ही नहीं गिरे, मेरे नबी के घर के खेमों को आग लगाई गई है।
ہماری بیٹیوں کے سر سے آنچل نہیں اترا، میرے نبی کی بیٹیوں کے سر سے چنیاں اتاری گئی ہیں۔ ایک تیر آیا ابن الموقد کا سنسناتا اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا۔ پیاس بجھی، اسماعیل کی پیاس تو بجھا دی زمزم سے، پر عبداللہ کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے۔ دل ہی ہے نہ سنگ و خشت، اس وقت امام حسین کا دل پھٹ گیا اور ان دونوں ہاتھوں میں اپنے بیٹے کے خون کو لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف اٹھا دیا، اے میرے رب، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، ان سے بدلہ تو خود لینا، ان سے انتقام تو خود لینا۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ بغداد کی ٹھنڈی صبح 12 فروری کا سورج سہما ہوا نکلا، ڈرتا ہوا نکلا۔ 1258 ہے عیسوی، 656 ہے ہجری، سورج ڈرا ہوا نکلا، سائے محیط تھے، خوفناک تھے، معصوم بچوں کی چیخ و پکار تھی، بوڑھے قدموں تلے روندے جا رہے تھے، جوانوں کو بیڑیاں لگ چکی تھیں، ہلاکو کا خونی لشکر تلواریں لہرا رہا تھا، ادھر سے اس کی تلوار کا اشارہ ہوا اور معصوم بچے ذبح ہونا شروع ہوئے اور پاک دامن بیٹیاں ذبح ہونا شروع ہوئیں، نوجوانوں کے سر کٹے، بوڑھوں کے سر کٹے، 15 لاکھ آدمی ذبح ہو گئے، 15 لاکھ آدمی۔ خون کی ہولی 40 دن چلتی رہی، ایک دن میں 40,000 ذبح کرتے تھے، اگلے 15 دن 16 لاکھ آدمی ذبح ہو گیا، نہ جنازہ پڑھا گیا، نہ کفن ملا، نہ کوئی فاتحہ پڑھنے کو باقی بچا، اس طرح اجڑ گیا۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ کیوں کو اپنے دلوں سے نکالو، میرا اللہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ رہنے کا نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ میرا اللہ آزماتا چلا آیا، اچھوں کو بھی پکڑتا چلا آیا، بروں کو بھی۔ اچھوں پر جب کوئی حال آتا ہے تو میرے اللہ کا امتحان ہوتا ہے، برے پر جب کوئی حال آتا ہے تو میرے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب ترین نبیوں میں سے ہیں، 25 نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے اور 8 کو اللہ نے نام لے کے پکارا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا ایھا النبی۔ 8 نبیوں سے بات کی، ان میں 2 باپ بیٹا یحییٰ زکریا علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے نام سے پکارا ہے۔ یا داؤد، سلیمان بھی بیٹا نبی، داؤد باپ نبی، سلیمان بیٹا نبی۔ یا داؤد، یا سلیمان نہیں آیا، یا سلیمان نہیں آیا، یا ابراہیم آیا ہے، یا اسحاق نہیں، یا اسماعیل نہیں، یا یعقوب نہیں، یا یوسف نہیں۔ یہ 2 باپ بیٹا ہیں، 2 باپ بیٹا ہیں۔ ایک نے ہاتھ اٹھائے، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ بیٹا دے۔ جواب آیا، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا تجھے بیٹے کی بشارت ہو۔ بیٹا ہوا تو پھر بیٹے کو پکارائی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تورات کو مضبوطی سے تھام لو۔ ایسے عظیم الشان باپ بیٹا کہ قرآن نے ذکر کیا، قرآن نے اللہ نے آسمانوں سے پکارا۔ زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑ کر سر پہ آرا رکھ کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے نبی کو ذبح کروا دیا، چروا دیا۔ پھر یحییٰ علیہ السلام یہودی بادشاہ کے دربار میں ان کو لٹایا گیا جیسے بکرے کو گرایا جاتا ہے، اور چھری سے ان کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، دھڑ الگ کر دیا گیا، سر الگ کر دیا گیا۔ تو پھر یہاں بھی یہی کہیں گے، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ کیوں کیا؟
انبیاء علیہ السلام میدان جنگ میں بازیاں ہار رہے ہیں، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے سمندر پانی کی نظر ہو رہا ہے، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ سب سے محبوب نبی کی بیٹیوں کو بھرے حرم میں طلاق پڑ گئی۔ عتیبہ نے آ کر ہمارے نبی کا گریبان پکڑا، رقیہ ام کلثوم، رقیہ ام کلثوم دونوں بیٹیاں عتیبہ عتبہ کے گھر۔ تبت یاد ابی لہب نازل ہوئی، یہ ابو لہب کے بیٹے ہیں، نبوت سے پہلے نکاح ہو چکا ہے، رخصتی باقی ہے۔ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، ابو لہب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ عتیبہ آیا، آپ حرم میں تھے، آپ کا گریبان پکڑا اور یوں جھٹکا دے کے چاک کیا کہ تیری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ فرشتوں سے زیادہ معصوم بیٹیوں کو طلاق پڑ گئی اور ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ عمار کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، کوڑے پڑ رہے ہیں، دھوپ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آپ کا ہمارا کائنات کا نبی، دو جہان کا سردار، پیٹھ پہ دو پتھر باندھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ کعب ابن حجر آتے ہیں، چہرے کا رنگ پیلا ہے، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی ما لی اراک متغیر اللون، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا رنگ پیلا کیوں پڑ گیا؟ تو آپ نے کہا کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ صلاح، آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک نوالا داخل نہیں ہوا۔ تو اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ نہیں 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 نہیں، یہ دنیا دار البلا ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے در پر جھکنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے عیب نہ دیکھو، حکومت کی وجہ سے فساد آ گیا، شرابیوں کی وجہ سے فساد آ گیا، اور زانیوں کی وجہ سے یہ ہو گیا، اور سودخوروں کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ یہ خود بذات خود کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے گریبان کھولو، اندر دیکھو، اندر کے اندھیرے دیکھ کر ہر بھائی توبہ کرے، اندر کی کمیاں دیکھ کر ہر بھائی توبہ کرے۔ اپنے آپ کو بے عیب سمجھنے والا بڑے خطرے میں ہے، بڑی ہلاکت میں ہے۔ اپنے آپ کو نیک سمجھنے والا بڑی ہلاکت میں ہے، بڑے خطرے میں ہے۔ نیکی کا تکبر انسان کو اس طرح ذلیل کر دیتا ہے کہ گناہوں کی سیاہی سے لوگ اتنے ذلیل نہیں ہوتے اللہ کے دربار میں جتنا نیکی کے تکبر سے لوگ اللہ کے دربار میں ذلیل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، اس وقت اوروں پہ تنقید کا وقت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ بس اپنے اندر دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو، اور اللہ کے در پر جھکو اور توبہ کرو اور اس کو مناؤ۔ رمضان میں اس نے زمین کو ہلا دیا، جو اتنی رحمتوں کا مہینہ، اتنا تو ہمارے گناہ اوپر پہنچے، اتنا تو ہماری نافرمانیاں اوپر پہنچی کہ جو رحمت کا عشرہ تھا اس میں زمین ہلنے لگی، کپ کپانے لگی، زیر و زبر ہونے لگی۔ تو اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، میں سب بھائیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ یہ اوروں پہ تنقید چھوڑو، اپنے گناہوں کی طرف رجوع کرو۔ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے۔ 4 آدمیوں کی اس میں بھی بخشش نہیں ہو گئی، جس میں اللہ تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ آدمی جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ معافی کا عام شراب پینے والا، شراب پینے والا کوئی بخشش نہیں جب تک توبہ نہ کرے۔ دوسرا کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، کوئی بخشش نہیں جب تک توبہ نہ کرے۔ تیسرا کون ہے؟ بھائی سے لڑنے والا، بہن سے لڑنے والا، خالہ سے لڑنے والا، پھوپھی سے لڑنے والا، چاچے سے لڑنے والا، خون کے رشتوں کو ذلیل کرنے والا، خونی رشتوں کو ہتک کرنے والا، خونی ناطوں کو توڑنے والا، خونی رشتوں کو توڑنے والا۔ بھائی اس کا گریبان پکڑا، بہن کو پکڑا، خالہ کو پکڑا، چاچوں کو پکڑا، ماموں کو پکڑا، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس سے بائیکاٹ، اس سے بائیکاٹ۔ رمضان کے آخری عشرے میں بھی بخشش کا دروازہ نہیں کھلے گا۔
چوتھا کون ہے؟ مشاحن، مدمن الخمر، شرابی، عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، اور قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا۔ مشاحن، مشاحن، شاہن اس کشتی کو کہتے ہیں جس کے اندر سامان لبالب بھرا ہوا ہو۔ شاہن اس کشتی کو کہتے ہیں شاہنہ جس کے اندر سامان لبالب بھرا ہوا ہو، کوئی گنجائش نہ ہو۔ مشاہن اس شخص کو کہتے ہیں جس کا دل لوگوں سے بغض اور نفرت اور کینے سے اتنا بھر جائے کہ اس کے اندر کوئی چیز جا نہ سکے، اس کو کہتے ہیں مشاہن۔ اوروں سے کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، یہ اتنا عام جرم ہے، اتنا زیادہ جرم ہے۔ شراب پینے والے بھی بہت، نہ پینے والے بہت زیادہ، ماں باپ کے نافرمان بھی بہت، فرما بردار بھی بہت زیادہ، رشتہ داروں کو ذلیل کرنے والے بھی بہت، اور ان کی عزت کرنے والے بھی بہت زیادہ، پر اس ٹکڑے کو کینے سے صاف کرنے والا مجھے کوئی نہیں نظر آتا۔ اس ٹکڑے کو، اس دل کے ٹوٹے کو نفرت سے، بغض سے، کینے سے پاک صاف کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ بھائیو، اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اپنے بٹن کھولو، اندر کے اندھیروں کو دیکھو، وہ روشنیاں لاؤ جو تمہارے اندر کو روشن کریں۔ ان روشنیوں نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، جو وہ روشنیاں جنہوں نے ماں کی عزت کو ختم کر دیا، جنہوں نے بیٹی کو ننگا کر کے بازار میں کھڑا کر دیا، جنہوں نے نوجوان بچیوں کے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے، یہ وہ روشنیاں جنہوں نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار پکڑا دیے، تاجر کو خیانت پہ لگا دیا، اور ساری نوجوان نسل کو موسیقی پہ لگا دیا۔ یہ روشنیاں بجھا دو، ان کے پیچھے خوفناک اندھیرے چلے آ رہے ہیں۔ اس تہذیب کو کسی دریا میں دفن کر دو۔ ہمارے دریا بھی اس لیے سوکھ گئے ہیں، شاید وہ بھی سوکھ گئے، ہماری نافرمانیوں کی آگ ایسی بھڑکی کہ دریا بھی جل کے راکھ ہو گئے، سوکھ گئے۔ میرے بھائیو، اپنے بٹن کھولو، اپنے گریبانوں میں جھانکو، اور اللہ کے دربار میں آنسو بہاؤ اور توبہ کرو، اور اس کو مناؤ۔ اس کی ناراضگی توبہ کے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ اس کی ناراضگی اس کے پاؤں میں سر جھکا کر، سجدوں میں رو رو کر منا کر، یہ تو طریقہ ہے اس کی ناراضگی کو دور کرنے کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے اس سے زیادہ خوف یہ ہے کسی اور جگہ سے زمین نہ ہل پڑے، کسی اور جگہ ہوا نہ پاگل ہو پڑے، کسی اور جگہ پانی نہ بے لگام ہو جائے، کیونکہ کوئی توبہ کے آثار نہیں ہے، آئے ہے اب بھی افطاریوں میں حلوہ پوڑی پک رہا ہے۔ ارے تمہارا دل کہاں چلا گیا ہے؟ افطاریوں میں حلوے پوڑیاں پک رہے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط آیا تو انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دی، جو کی روٹی سرکے میں ڈبو کے کھا لیتے تھے، اور روزانہ 20 اونٹ ان کے دسترخوان پر ان کے ذاتی مال میں سے ذبح کیے جاتے تھے۔ روزانہ 20 اونٹ ذبح کر کے کھلاتے تھے فاقہ زدہ لوگوں کو، اور خود سرکے سے روٹی کھا لیتے تھے، افطاری روزے داری کروائے گا نا، آخر اس نے روزہ رکھا ہوگا، نیک بندہ ہی ہے، پر دل کہاں بیچ دیے، دل کہاں چلے گئے کہ امت ہلاکت کے آخری کناروں پر معصوم بچوں کی آنکھوں سے پہاڑ رو رہے ہیں، ہوائیں سو گوا رہے ہیں، اور فیصلہ آباد میں ویسے ہی ہوٹلوں میں افطاریاں، ویسے ہی افطار پارٹیاں، ویسے ہی فضول خرچیاں، ویسے ہی مال دھن دولت کو ضائع کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے آنکھیں کھولو، مصیبت کی گھڑیاں سر پر کھڑی ہیں، آفات نے منہ کھول دیا ہے، بلائیں بڑی چلی آ رہی ہیں، زمین آسمان کے تیور بدلے ہو چکے ہیں۔ آسمان والے کو راضی کرو، وہ راضی ہوتا ہے توبہ سے، وہ راضی ہوتا ہے جھک جانے سے، اس کو مناؤ۔ اور میرے بھائیو،
گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ تجارتوں کا وقت میں تمہیں بتا رہا ہوں. میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں تجارتوں کے بڑھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے. میں کہتا تھا میں نجومی نہیں ہوں، میں نجومی نہیں ہوں، پر یہ بے حیائی کا سیلاب کچھ کر کے دکھائے گا. یہ ننگے ناچ، یہ سرے عام شرابیں، یہ سرے عام شراب کی محفلیں، یہ ماؤں کو ذلیل کر دینا، باپ کو رول کے رکھ دینا، سارے بازار کا خیانت پہ چلے جانا، تجارت کا سود پہ چلے جانا، قاضیوں کے قلم کا بک جانا، وکیلوں کا قاتل زانی کو پناہ دینے کے لیے آمادہ ہو جانا، سرے بازار، لڑکیوں کا ناچنا، کالجوں کے اندر، سکولوں میں موسیقی سکھائی جا رہی ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ کہاں اپنے بچے بھیج رہے ہو؟ کہاں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہو؟ اتنی مہنگے فیسیں بھی بھرتے ہو، اور وہ آگے بیٹھ کے طبلہ سارنگی سکھائیں اس نسل کو جن اعمال کی وجہ سے اللہ نے زمین کو الٹ پلٹ کر دیا. وہ تمہاری نسل بیٹھ کے سیکھے، موسیقی سکھائی جائے، اردو کی بجائے انگریزی بولی ہے. بولو بولو، میں نہیں کہتا انگریزی نہ بولو، پر توبہ کرو، پر توبہ کرو، پر توبہ کرو، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو. ان اعمال کے ساتھ اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. میرے بھائیو توبہ کرو اور لوگوں اللہ کی راہوں میں پھر کر لوگوں سے توبہ کرواؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اس منصب کو چھوڑنے کی وجہ سے انسانیت اعمال سے گری، ہم اللہ کی نظروں سے گرے. دونوں کام ہم دونوں وہ اعمال سے گر کے ہلاک ہوئے، ہم اللہ کی نظروں سے گر کر ہلاک ہوئے. ہم سب کو اپنے انفرادی قصوروں سے بھی توبہ کی ضرورت ہے، اور اس اجتماعی جرم سے بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کے داعی ہو، برائی کو مٹانے کے داعی ہو، صلہ اللہ سے لیتے ہو. لیکن بھائیو ہم خود ہی برائی پھیلانے والے بن گئے. سینمے کس نے بنائے؟ فلمیں کس نے بنائی؟ ویڈیو کیسٹیں کس نے تیار کی؟ انعامی بانڈ کی اسکیمیں کس نے بیٹھ کے بیچی؟ کس نے چلائیں؟ یہ لاٹری کی اسکیمیں کس نے چلائیں؟ یہ بینک کس نے بنائے؟ شراب کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ دفتروں میں بیٹھا رشوت کون لے رہا ہے؟ ناپ تولوں کے پیمانوں کو کس نے کم کیا ہے؟ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ خیانت کون کر رہا ہے؟ ماں کو ذلیل کون کر رہا ہے؟ باپ کا گریبان کون پکڑ رہا ہے؟ بھائی بھائی سے کون کس سے لڑا ہوا ہے؟ بھائی بھائی سے دستوں گریبان کون ہے؟ عدالتوں میں کیس کس کے ہیں؟ عدالتوں میں جھگڑے کس کے ہیں؟ گلیوں میں جھگڑے کس کے ہیں؟ مکانوں کے جھگڑے کس کے ہیں؟ زمینوں کے جھگڑے کس کے ہیں؟ جاؤ دیکھو فیصلہ آباد کی عدالت میں، جیل میں کتنے بے گناہ پھانسی پہ چڑھے ہوئے ہیں، کتنے بے گناہ پھانسی پہ چڑھے ہوئے ہیں. ان کا جھوٹا نام کس نے لکھایا تھا؟ مجھے ہر مہینے ایک خط آتا ہے قیدی کا کہ حضور میں بے گناہ ہوں، میرے بچے رل گئے، میں غریب آدمی، میں کس کو قتل کرنے کا ہوں؟ وہ میرا جھوٹا نام دیا گیا تھا، میرے پاس پیسے بھی نہ تھے کہ میں کیس لڑ سکتا، میں پھانسی ہو چکا ہوں، مجھے اللہ کے واسطے بچا لو. مدعی پیسے مانگتے ہیں، آپ ان کو پیسے دے کے مجھے نکالو، میرے بچے رل گئے، میری بوڑھی ماں، میرا بوڑھا باپ، ان کا آسرا کوئی نہیں. جس مدعی نے یہ نام دیا اور وہ بے گناہ پھانسی کی کوٹھی لگا ہوا ہے، آسمان نہیں ہلے گا، عرش نہیں ہلے گا، دھرتی نہیں کب کب آئے گی، پتھر نہیں روئیں گے. کتنے پھانسی کے منتظر ہو چکے ہیں اور وہ بے گناہ ہیں. مقدمہ کرنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ بے گناہ چڑھ جائیں گے. ارے اس دن کا انتظار کرو جب یہ مظلوم آئے گا ظالم کا گریبان پکڑ کر، مقتول کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی اور قاتل کا ہاتھ کا گریبان اس کے ہاتھ میں ہوگا. اس کے قتل میں ایک شریک ہے، جس مدعی نے جھوٹا نام دیا اسے پکڑے گا، جس وکیل نے کیس لڑا اسے پکڑے گا، جس نے جھوٹی FIR کاٹی اسے پکڑے گا، جس جج نے پیسے لے کے پھانسی پہ چڑھایا اسے پکڑے گا. ان کو ایسے پکڑے گا اور اس کا ہاتھ اپنے اور اس کا سر اپنے ہاتھ پر ہوگا اور عرش کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہے گا میرے مولا ان سے پوچھ انہوں نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، میرے بچے رل گئے تھے. مظلوم کے بچے جب وہ روتے ہیں ان کے آنسو پوچھنے کون آئے گا؟ مجھے رونا اس پہ زیادہ آ رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا محکمہ بنایا تھا یتیم بچوں کی کفالت کا، ان کو گود لینے والے ہزاروں تھے، آج رونے والے ہزاروں ہیں. کون گود لے گا؟
کون آنسو پوچھے گا؟ جن کی مائیں گم ہوں گے، جن ماؤں کے لال گم ہو گئے، کون ان کی تربیت کرے گا؟ روزانہ اخباروں میں آ رہا ہے وہ رنڈیاں ان کو پکڑنے کے پیچھے، بردہ فروشوں کو اٹھانے کے پیچھے۔ ہائے ہائے، اس کے بعد اور کون سی قیامت آئے گی؟ اس کے بعد اور دنیا کون سا شرمناک منظر دیکھے گی؟ میرے بھائیوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے اندر ڈوب کر دیکھو، اپنے اپنے اندر ڈوب کر دیکھو اور اپنے گناہوں میں جھانک کر دیکھو۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں۔ یہ تبلیغ اس وقت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے غصے سے بچ جانے کا اور اللہ کی رحمتوں کو اتارنے کا، کہ قافلے بن بن کے اللہ کی راہ میں پھرو۔ اوپر اجتماع بھی آ رہا ہے 18 کی شام سے، اس سے چلے 4 مہینے کی جماعتیں بنا کر نکلو اور اپنے اپنے انفرادی اجتماعی گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو مناؤ۔ پتہ نہیں کس کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کر دے، پتہ نہیں ان معصوموں میں سے کسی کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ تو مصیبت سے بھی خیر نکالتا ہے، شر سے بھی خیر نکالتا ہے، کیا پتہ اس بربادی کے پیچھے کوئی آبادی ہو۔ تو اس وقت میرے بھائیوں ضرورت ہے سارے مجمع کو اللہ کے سامنے جھکنے کی، اور یہ توبہ پختہ نہ ہوئی تو ہلاک ہو جائیں گے۔ پختگی کے لیے کہہ رہا ہوں، نکلو، یہ اس امت کی امتیازی شان ہے، یہ امت کا امتیازی کام ہے کہ یہ خود بھی توبہ کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھی پھرتے ہیں۔ اس امت کی ہلاکت اس وقت ہوگی جب یہ اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے۔ یا ایھا الناس مروا بالمعروف وانھوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا استجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم۔ منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا، بھلائی پھیلاؤ، برائی مٹاؤ، ورنہ تم دعا کرو گے میں قبول نہیں کروں گا، تم سوال کرو گے میں پورا نہیں کروں گا، تم مدد چاہو گے میں تمہاری مدد کو آؤں گا نہیں، اور جب تم میری راہوں میں ہوگے تو تمہارے ہاتھ اٹھیں گے، تمہارا رب مدد کو اترے گا۔ ہاں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 کے لشکر کے ساتھ فلسطین میں داخل ہوئے۔ پہلی لڑائی کیسر کے بھائی جرجیس کے لشکر کے ساتھ ہوئی، وہ 1 لاکھ، یہ 8000، چاروں طرف سے روم نے گھیر لیا۔ واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یقین کر لیا کہ آج ہماری قبریں یہیں بنیں گی، آج یہیں معاشر قائم ہوگا۔ اور عرب کی عادت تھی شعر پڑھتے تھے لڑائی میں، کہ اس دن ہمیں شعر بھی بھول گئے، سب کی زبان پر تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، کہ یہ ہماری زبان پر تھا، یا رب محمد انصر امت محمد۔ ادھر کام پر تھے، ادھر ہاتھ اٹھے دعا کو، دعائیں تو ہم بھی مانگ تھک لیے کہ یا رب محمد انصر امت محمد۔ آج مدد نہیں آ رہی، ہمیں اللہ سے گلہ کوئی نہیں ہے، ہمیں اللہ سے گلہ کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنی ذات سے گلہ ہے کہ ہم نے وہ میدان چھوڑ دیا جہاں اللہ کی مدد اترا کرتی تھی۔ عبداللہ بن عمر اس لشکر میں شریک تھے، فرماتے ہیں جب چاروں طرف سے کھنچ گئے اور قریب تھا کہ ہم باطل کا نوالا بنتے، سورج ڈھلا، میری نظر آسمان پر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، آسمان پھٹا اور اس میں سے سفید پگڑیوں والے شہابی گھوڑوں پر سوار اتر رہے ہیں۔ ایک قطار آ رہی ہے، آگے ایک گھوڑ سوار ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اس کے نیزے کی انی چمک رہی ہے، اور پیچھے ایک لشکر ہے جو شہابی گھوڑوں پر ہے، ان کے امامے سفید ہیں، اور اگلا گھوڑ سوار کہہ رہا ہے، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، امت محمد تمہیں مبارک ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا۔ بس ایک نظر پڑی اور غائب ہو گئی، چند گھڑیاں نہ گزری تھی کہ روم بھاگ رہا تھا اور ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ بدر کا میدان ہے اور اللہ صحابہ کے ہاتھ اٹھے، استغیثون ربکم، اے ہمارے رب، یہ کہنا تھا اے ہمارے رب، کہ فوراً اللہ کا جواب آیا، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، مبارک ہو تمہارا رب 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہے۔ امت نے میدان دعوت چھوڑا،
میدان محنت چھوڑا، ہم اوروں سے توبہ کرواتے تھے، ہم کفر والوں کو ایمان کا پیغام سناتے تھے، ہم گناہگاروں سے نفرت کی بجائے ہمدردی رکھتے تھے، راتوں کو اٹھ اور ان کے لیے روتے تھے، دن میں ان کے پیچھے پھرتے تھے، راتوں کو ان کے نام لے لے کر ہائے ہائے بلال کو ستانے والے اور اس کی کھال اتارنے والے اور اس کی چمڑی اتارنے والے، اور بلال کوٹھی کی چھت پہ چڑھ کے صبح صادق کا انتظار کرتے تھے کہ صبح صادق ہوگی تو اذان دوں گا، وہ کوٹھی کی چھت پہ بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے مولا قریش کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے۔ یہ جذبے دعوت کے تھے۔ اس امت کا جذبہ ہمدردی ہے، سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا۔ دعوت کا میدان گرم ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، یہ امت مقام دعوت پر آئے گی تو اللہ کے غضب کے دروازے بند ہوں گے اور اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں گے۔ کہ میرے بھائیوں، تسلیم و رضا کو شعار بناؤ، تسلیم و رضا کو شعار بناؤ اور توبہ کرو اور اللہ کی راہوں میں پھرو۔ اس سے بڑا حفاظت کا کام اس وقت مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی حفاظت کا سامان ہے کہ بس اللہ کی راہوں میں پھرو۔ کسی سے لڑ پڑے ہو معافی مانگ لو، کوئی تم سے لڑ پڑا ہے خود جا کے اسے معاف کر دو، کسی کو جھوٹے کیس میں پھنسایا ہے اسے معاف کر دو، کہیں غلط قدم اٹھ رہے ہیں واپس لے آؤ، قدموں کو واپس لے آؤ، قدموں کو واپس لے آؤ، کہیں وہ نہ ہو جائے جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو سارے بھائی توبہ کرتے ہو نا؟ ابھی 2 نفل پڑھنا پہلے توبہ کے، پھر 4 سنتیں پڑھنا، پھر انشاءاللہ خطبہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ بھائیو، ایک تو توبہ کرو، ایک اللہ کی راہ میں نکلنے کے سارے بھائی ارادے کرو، 2 نفل صلاۃ حاجت کے پڑھو توبہ کے، پھر سنتیں پڑھو، صفیں بناؤ۔ اتنا بڑا اہل ایمان کا مجمع ہے اور جمعۃ الوداع ہے، اللہ کی رحمت پر کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ ہماری ضرور سنے گا۔ اتنے آدمی کسی بھی بادشاہ کے در چلے جائیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو حیا کرے گا، وہ تو ہے حیاؤں والا، ہے ہی محبتوں والا، درگزر کرنے والا۔ تو نا امیدی حرام ہے، نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کبیرہ گناہ ہے۔ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہلاکت ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید بالکل نہیں ہیں۔ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اس کی منت کریں گے، اس سے مانگیں گے، وہ انشاءاللہ ہماری ضرور سنے گا۔ تو سارے بھائی درود شریف پڑھو اور اللہ سے مانگو آج۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل على محمد كما أنت أهله يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك لك العقبى عندنا خير ما استطعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله اے مہربان اللہ، اے کریم اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، اے محبت کی نظروں سے دیکھنے والے اللہ،
تیرے بندے، تیرے غلام تیری مسجد کو بھر دیا ہے، تیرے گھر کو بھر دیا ہے۔ رمضان کا آخری جمعہ ہے، تیری رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں۔ تو پہلے آسمانوں پر آیا ہوا ہے، فرشتوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور اپنے پورے یا اللہ تو نے جنت کو کھولا ہوا ہے۔ ہم تیرے غلام، تیرے بندے، تیرے حقیر بندے اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھا کر، اپنی خطاؤں کے بار اٹھا کر تیرے در پر معافی مانگنے آئے ہیں۔ آج ہمیں معاف کر دے یا اللہ، آج ہم نے تیرے در پر ضد کرنی ہے میرے مولا۔ جیسے بچہ ضد کر رو 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 اپنی ماں سے ہاں کرا لیتا ہے، آج میرے آقا نے تیرے در پہ ضد کرنی ہے میرے مولا۔ آج ہم نے تجھے منانا ہے میرے اللہ، تو مان جا۔ تیری زمین ہمیں خبردار کر چکی ہے کہ تو روٹھ گیا ہے، پہاڑوں کے پتھروں نے ہمیں خبر دے دی ہے کہ تو روٹھ گیا ہے۔ اوپر سے یا اللہ بادلوں کی گھن گرج اور اولوں کی بارش، اے میرے رب، اے میرے رب، ہم تک خبر پہنچ گئی ہے کہ تو روٹھ گیا ہے۔ یا اللہ ہم بھی بڑی پنچایت لے کر آج تجھے منانے آئے ہیں میرے مولا۔ اتنی بڑی پنچایت اس وقت پورے پاکستان میں کہیں اکٹھی نہ ہوگی میرے مولا۔ آج ہم اتنا بڑا جرگہ تیرے در پر لائے ہیں میرے آقا کہ ہمیں پتہ ہے تو بڑی حیاؤں والا ہے، بڑے شرموں والا ہے میرے مولا۔ میرے آقا اس مجمع میں بڑے تیرے نیک بندے بھی ہوں گے، ایسے جوان بھی ہوں گے جن کی جوانی پاک ہوگی یا اللہ، ایسے بوڑھے بھی ہوں گے میرے مولا جن کے سفید بالوں سے تجھے حیا آتی ہوگی یا اللہ، ایسے دیانتدار تاجر بھی ہوں گے جن کا تو نبیوں کے ساتھ حشر فرمائے گا۔ تیری راہ میں پھرنے والے مسافر بھی ہوں گے جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے، دھکے کھا رہے یا اللہ۔ یہ ساری پنچایت آج تیرے در پر آئی ہے تو اور یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتی ہے، اس کی محبت کا واسطہ دیتی ہے میرے مولا۔ آج ہماری تو یا اللہ معافی کا اعلان کر دے، معافی کا اعلان کر دے، معافی کا اعلان کر دے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، جو ہمارے ساتھ ہوا ہم اس کے حقدار تھے، اس سے بھی زیادہ یا اللہ، یا اللہ تو نے تو فضل فرمایا۔